بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا آسان اردو ترجمہ کا سبق آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ پارہ الف لام میم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 57۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ اس سے پہلے کے سبق میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ابھی بھی وہی سلسلہ شروع ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں، جو انعامات کی، ان میں سے بہت سے انعامات کا اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں بھی ایک خصوصی انعام جسے من و سلوہ کہتے ہیں، اس کا تذکرہ آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ تو چلیے پہلے ہم تجوید کے ساتھ اپنے اس آیت کو پڑھتے ہیں، پھر ہر لفظ اور ہر حرف کا علیحدہ معنی بتایا جائے گا تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو، اور پھر سارے معنوں کو ایک ساتھ بتایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ۔ آیت کا باقی حصہ اگلے صفحے پہ ہے، پہلے اتنا سبق ترجمہ پڑھ لیں، پھر اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا، دو لام ہے، ضا کو لام سے ملائے، پھر اس لام کو دوسرے لام سے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے سایہ کیا۔ علیکم، تم پر، یعنی بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر سایہ کیا۔ الغمام، غمام کہتے ہیں بادل کو۔ وَأَنزَلْنَا، واو کے معنی اور، انزلنا ہم نے اتارا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن من، و اور السلوى سلوى۔ کلو، کلو تم کھاؤ، من کے معنی سے، طیباتی پاک چیزیں، ما جو، رزقناکم ہم نے تمہیں دی، و کے معنی اور، ما ظلمونا انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، لیکن کے معنی لیکن، واو کے معنی اور، ولیکن اور لیکن۔ اب
پورا ترجمہ ایک ساتھ پڑھیں. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے، اور گزشتہ چند آیتوں میں بھی چند سبق میں آپ انہی چیز کے بارے میں تذکرہ سن رہے ہیں. ہر آیت میں اللہ اپنے الگ الگ نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. کس پر؟ بنی اسرائیل پر. اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے، فرعون کے چنگل سے لے کر کے وہاں سے چلتے ہیں اور راستے میں دریائے نیل آتا ہے، اور جیسا کہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس دریا کے اندر راستے پیدا فرما دیتا ہے، اور بنی اسرائیل جب وہاں سے اس راستے سے گزر جاتے ہیں اور فرعون بھی اسی دریا میں اسی راستے میں داخل ہوتا ہے، پھر اللہ دریا کو آپس میں ملا دیتا ہے. اس کے پانی پھر اسی طرح سے رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ اسی میں ڈوب کے مر جاتا ہے. اب جب بنی اسرائیل آگے نکلتے ہیں تو ایک میدان ہے، اس میدان میں ان کا قیام ہوتا ہے، اور اس جگہ پہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور یہ لوگ اپنے گھر مکان کو چھوڑ کر کے نکلے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ ان کے سروں پہ بادل لا کر کے کھڑا کر دیا. بادل ہی ان کا سائبہ، ان کا چھت تھا، کیونکہ وہ میدان ہے اور دھوپ ہے شدت کی، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے ان پہ بادل کا سایہ کیا. اب ضرورت ہوئی کھانے پینے کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کھانے پینے کے لیے، بنی اسرائیل کے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ نازل کیا. اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. آگے فرما رہا ہے وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کھانے پینے کی تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں میں بعض چیزیں ناپاک ہیں، نجس ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں پاک چیزیں عنایت فرمائی ہیں، عطا فرمائی ہیں، وہ کھانے کا حکم دے رہا ہے، خصوصی طور پہ بنی اسرائیل کے لیے، عمومی طور پہ تمام امت کے لیے. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی. وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اس جگہ پہ نے چھوٹ گیا ہے، اور انہوں نے یہاں پہ پڑھا ہے انہوں نے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور من و سلوہ اللہ نے عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ان کے کھانے نہ کھانے سے، یا اللہ کا شکر ادا کرنے نہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی یا فرما برداری کرنے سے اللہ کی شان میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ اللہ کی شان میں کوئی کمی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سب سے بلند و بالا ہے، تو اس کے شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اور بلند ہو گیا، وہ تو سب سے بلند ہے، بلندی کے انتہا پہ ہے وہ. تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا. تو اللہ نے فرمایا کہ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن. اب اگلے صفحے پہ چلیں. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. پیچھے سے وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
تو انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن کانو تھے، انفسہم اپنی جانیں، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے، تو لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ہو، ایک مرتبہ نافرمانی یا ناشکری ہو تو انہوں نے ظلم کیا، لیکن برابر ان کی یہ عادت تھی بنی اسرائیلوں کی کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو اس سے اللہ کی شان میں نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بلند نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ تو سب سے بلند و بالا ہے، برتر ہے۔ تو اللہ پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان اگر برائی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو چلیے آج کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 57 تک سورہ بقرہ پارہ الف لام میم، صرف ایک ہی آیت نمبر 57 کا سبق پڑھایا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 58 پڑھایا جائے گا۔